السلام علیکم۔ کیسے سب بچوں؟ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوب مزے میں گزار رہے ہیں چھٹیاں؟ اور ان چھٹیوں میں کھیلنے کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے بھی جائیے اور اپنا وقت صرف کھیل میں ہی ضائع مت کیجیے گا، آپ لوگ پڑھتے بھی رہیے اور ساتھ ساتھ اپنی رائٹنگ کو اور مزید اچھے سے اچھا کیجیے۔ آپ آگے بھی جا کر آپ کی یہی رائٹنگ کی وجہ سے آپ کو نمبر بھی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اب سب اپنی بکس نکالیے گا۔ جی، سب نے بک نکال لی؟ آپ کی بک کا کیا نام ہے؟ کمل۔ تو بیٹا آج ہماری یہ تیسری نشست ہے اور تیسری کلاس، ٹھیک ہے؟ اس تیسری نشست میں ہم آپ سب کو اب چوتھے سبق کا آغاز ایک شخصیت کے حوالے سے کریں گے جس نے اس پوری دنیا میں دنیا میں آنے کے بعد اپنے نور سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے ایک نئی روح پھونکی اور معاشرے کو ایک نئی طرف گامزن کیا، ایک نئی زندگی دی۔ جہاں عرب ممالک میں ہر طرف جہالت کے اندھیرے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد وہ جہالت کے اندھیرے ختم کیے، بھائی بھائی کو آپس میں ملایا اور آپس میں تفرقہ بازی ختم کی اور سب کو ایک معبود برحق کا پیغام پہنچایا۔ صحیح ہے؟ اپنا سبق نکالیے گا، صفحہ نمبر 4۔ سب نے نکال لیا صفحہ نمبر 4؟ تو آج ہمارے چوتھے سبق کا کیا نام ہے؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تار السد سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے، جس کی نظیر نہیں وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ کیا تھا اس میں نظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ ہم لوگ جس تمنا میں، جس خواہش میں جی رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ملاقات کریں گے اور ہماری شفاعت کریں گے، وہ کیا ہے؟ وہ تمنا، وہ خواہش تم ہی تو ہو۔ پھوٹا جو سینہ شب تار اسد سے، یعنی اس تاریک رات میں جو نور کا ایک چاند نمودار ہوا، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، یعنی اس رب کبریا کا اجالا تم ہی تو ہو۔ ایسا نور عرب ممالک میں ابھرا، ایسا چاند ابھرا، ایسی شب کے بعد دن نمودار ہوا کہ اس کے بعد عرب ممالک میں پھر دوبارہ تاریک راتیں سب ختم ہو گئیں، غم کے اندھیرے سب ختم ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد سب عرب قبیلوں کو ایک ساتھ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تمام آپس کی نفرتیں، رنجشیں سب ان کی درمیان آپس کی ختم کی، اور کہا تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اور تمہیں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تم اپنی زندگی گزارو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اس پورے کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ وہ واحد وہی رب ہے۔ اس کا پیغام عام انسانوں تک پہنچایا اور سب کو ایک جھنڈے تلے لا کے جمع کیا۔ نور اولی، پہلا نور، غایت، غرض، مقصد، مطلب، تاجدار، بادشاہ اور تاج والا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہو، غایت، مقصد،
اس شعر میں ظفر علی خان جو اس نظم کے شاعر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور رتبہ بیان کرنا بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنائی. گویا اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کیا جو رتبہ تھا، یا آپ کی ذات مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کا جو دلی لگاؤ تھا، یا اللہ کے نزدیک آپ کا جو رتبہ تھا وہ دنیا پہ اشکار کرنا تھا، دنیا پہ بتانا تھا کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ظہور اس کائنات کی شکل میں ہوا. یعنی اس کائنات کو جب پیدا کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی محبت کا بتایا، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کو دکھایا. کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی گواہی دیتی ہے. کائنات کی ہر شے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ سب کیا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور رسول ہیں. گویا اس کائنات کی تخلیق کا اولین اور آخری مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبوبیت. کہتے ہیں نا غایت اولا تم ہی تو، یعنی پہلا مقصد کیا ہے تمہارا اس دنیا کا بنانے کا، وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلا مقصد تھا کہ دنیا کو بتانا، اور اس کے علاوہ اپنے فرشتوں پر اس بات کو ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کو شناسا تم ہی تو ہو. یہاں پر اس شعر میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں تک جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے، اس سے آگے کون لے کے گیا؟ اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آپ کو طلب کیا، آپ بلایا، اور اپنے آپ سے ان کو متعارف کروایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دیکھا، یا اللہ تعالیٰ سے وہ آپ ملے اور ان سے بات چیت کی. جہاں تک جبرائیل علیہ السلام صرف اپنے مقام سے آگے نہیں جا سکتے تھے، اور وہیں پر جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مقام، اب آپ اس مقام سے آپ خود آگے جائیں گے، کیونکہ میں اس مقام سے اگر آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، کیونکہ میرے صرف اور صرف میری حد صرف یہیں تک ہے. اور اس حقیقت کی، ان سب چیزوں کے جو شناسہ تھے، کون جاننے والا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بتا تم ہی تو ہو. اس شعر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہارا، غریب، بے کس، کمزور لوگوں کو سہارا دیا. گورے اور کالے کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے رنگ و نسل کے فرق کو مٹا دیا. تاجدار حجاز مقدس نے وہ کام کر دکھایا جس سے دکھی انسانیت کی پستی میں پھنسے لوگوں کو رہائی کا راستہ ملا. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی بستی میں گرتے ہوئے انسانوں کو تھاما اور ان کی زندگیوں کو سنوارا. کس طرح سے؟ کہ لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے تھے، کسی بھی چھوٹی سی چیز پر، کسی بھی چھوٹی سی بات پر وہ لڑ جھگڑتے تھے، اور یہ لڑائیاں صدیوں تک محیط ہوتی تھیں، صدیوں تک قائم رہتی تھیں، اور ان کے بچے مطلب آپس میں لڑ جھگڑ کے اسی طرح سے خاندان کے خاندان ختم ہو رہے تھے. کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا تھا، برداشت کا مادہ بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا. اور جہالت اس قدر تھی کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کی خرابیاں، برائیاں ان میں عام ہو گئی تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آپ کو نبوت ملی، تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے، پہلے تو نبوت سے پہلے عمل کے ذریعے آپ نے سچ بات کہنے اور ہر وقت صحیح بات کہنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق کے متعلق بتایا، اور اپنے عمل سے ثابت کیا. اس لیے آپ کو کیا کہتے تھے لوگ؟ صادق اور امین کہتے تھے، کہ سچ بولنے والا
اور امانتوں کی امانت داری کرتا تھا، اور جو بھی یہودی اور غیر مسلم آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے وہ سب کے سب کیا تھیں، محفوظ ہوتی تھیں، اور بے دھڑک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے اور لیتے۔ تو اس لیے آپ صادق اور امین کہلائے نبوت سے پہلے۔ اس کے بعد نبوت کے بعد آپ نے بےحد مشکلات سہیں، اس کے بعد آپ نے اس پورے عرب میں ایک نئی طرح سے ایک نئی روح پھونک دی، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کیا اچھائی اور بھلائی کا عمل کرتا رہا، اور آپس میں ایک دوسرے کو کیا کیا، بھائی آپس میں یہ لڑنے والے سب آپس میں بھائی بن گئے، اور اتنا اور نئی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور نئی زندگی عطا کی۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نظیر نہیں وہ نظیر مثال جس کی نظیر نہیں وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہیں، دونوں جہاں کے لیے رحمت ہیں۔ دنیا میں اب تک ایسا کوئی بشر کامل نہیں کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی پیدا ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایسا نہ دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا، اور ایسی کوئی مثال نہ تو کبھی بنی ہے اور نہ کبھی بنے گی۔ نہ صرف اس جہاں بلکہ اگلے جہانوں کے لیے بھی انسانوں کی شفاعت کرنے والے، رحم و کرم کرنے کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی شخصیت ہیں جو ہمیں روزہ محشر میں ہماری شفاعت کروانے والے اور ہمیں حوض کوثر پلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تو کوئی ہوا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات کا بار بار ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخر نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی دنیا میں نبی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس کے بعد نکالیں صفحہ نمبر 5۔ مولانا ظفر علی خان، پیدائش 1873 سیالکوٹ، وفات 1956 وزیر آباد۔ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی؟ وزیر آباد سے حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ سے BA کی ڈگری حاصل کی، کیونکہ یہ جو ہے آپ نے اس دوران پاکستان جب آزاد نہیں ہوا ہوگا تب آپ یہ وہاں علی گڑھ گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے۔ پھر علی گڑھ کی ڈگری لی اور 1909 میں واپس آئے، یعنی 1909 میں آپ واپس وزیر آباد آ گئے تھے، جو وزیر آباد کا ہے پنجاب میں۔ آپ کے والد سراج الدین کرم آباد وزیر آباد سے اردو اخبار زمیندار نکالتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد اخبار زمیندار کی اشاعت لاہور سے شروع کی۔ پہلے وزیر آباد سے اشاعت ہوتی تھی، پھر لاہور میں انہوں نے سارا کاروبار منتقل کر لیا اخبار کا۔ یہیں سے ان کی قومی اور سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان دنوں علامہ اقبال کی شاعری، قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمان آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، کیوں 1909 میں آئے تھے۔ 1909 میں آنے کے بعد 1910 یا 1947 میں پاکستان آزاد ہوا نا، یہ پورا دور کیا تھا؟ آزادی کی تحریکوں کا تھا۔ ظفر علی خان نظم و نثر دونوں پر عبور رکھتے تھے۔ فی البدی اور برجستہ اشعار کہنے میں کمال تھا۔ فی البدی جیسا ماحول ہوتا تھا، جیسا وقت ہوتا تھا، یا جو موضوع اس وقت چل رہا ہوتا تھا فوراً کے فوراً اس وقت شعر کہہ دیا کرتے تھے، اور برجستہ فوراً جیسا مطلب بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ بزلہ سنج، زندہ دل، پرجوش، ظریف ہونا ظفر علی خان کی خوبیاں تھیں۔ ان کی نعت گوئی والہانہ عقیدت و محبت سے بھرپور ہونے کی وجہ سے اردو شاعری میں نہایت بلند درجہ رکھتی تھی۔ ان کی بے شمار نعمتیں مقبول ہیں، ان کی بے شمار نعمتیں یعنی بہت کچھ انہوں نے لکھا جو بےحد مقبول ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے الفاظ کے معنی دیکھیں۔ تمنا، خواہش، نور اولی، پہلا نور، غایت، مقصد، غرض، مطلب، شناسا، جاننے والا، تاجدار، بادشاہ، تاج والا، یثرب، ویرانہ، مدینہ منورہ کا پرانا نام، بطحا، وادی مکہ، نظیر، مثال، مانند، مثل، نمونہ، یعنی ایسی کوئی مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مکمل احاطہ کرتی ہو، نہ اس دنیا میں کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی ہم دیکھ پائیں گے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مندرجہ ذیل
کیا تھا؟ سب کو منزل اشعار کی تشریح عام حوالہ نظم شاعر کے تعارف کے ساتھ لکھیں گے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہو، یعنی سب کچھ تمہارے واسطے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا تھا، پوری دنیا تو آپ کے واسطے پیدا کی گئی، اور سب غایتوں کے اولین مقصد کیا تھا؟ تمہیں بتانا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب بندے اور رسول ہیں، اور سب کچھ دنیا انہی کے لیے بنائی گئی تاکہ یہاں پر بھی دنیا کے لوگوں پر بھی جو کچھ وہ بندے انسانوں کو بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سب پر بھی یہ بات آشکار ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور رسول ہیں۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یسر و بتا تم ہی تو ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو برائیوں سے، خرابیوں سے، اندھیروں سے نکالا اور گرتے ہوں کو تھاما، انہیں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک واحد رب ہے، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ سب برائیاں خرابیوں کو ختم کر دینا چاہیے، آپس کی دشمنی کو ختم کر دینا چاہیے۔ اے تاجدار یثرب، بادشاہ تاجدار کے، یثرب کے، بطحا کے، مدینے کے اور مکے کے، وہ تم ہی تو ہو، یعنی اے تاجدار یثرب، مدینہ اور مکے کے بادشاہ تم ہی تو ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ دونوں اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ اسی طریقے سے حوالہ نظم لکھنا ہے پہلے، اس کے بعد شاعر کا مختصر تعارف کس طرح سے لکھیں گے؟ مولانا ظفر علی خان 1873 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم و تربیت وزیر آباد سے حاصل کی، وزیر آباد سے حاصل کرنے کے بعد آپ علی گڑھ چلے گئے، وہاں واپس آنے کے بعد زمیندار اخبار نکالا، آپ فی البدیع شاعر اور برجستہ اشعار کہنے میں کمال حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ 4 سے 5 لائنیں اپنے مختصر شاعر کا تعارف لکھنا ہے، اس کے بعد ان دونوں اشعار کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے، دوسری کلاس کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا آس پاس بیٹا اب آج کل بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں، باہر زیادہ نہ نکلیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے رہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعائیں پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بلاؤں سے، برائیوں سے اور بری بیماری سے ہم کو بچائے، آمین۔